آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ حضور روز ریاض الجنہ پہ دعا مانگنے سے یا اللہ پاک میں جو نا ابھی حاجی اسود کو بوسہ دے کے آئی ہوں، مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اور میں نے ابھی شکرانے کے تو نفل بھی ادا کیے ہیں، اور بارش ہو رہی ہے، اور میں بارش کے دوران مسلسل یہی دعا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہاں پہ بلا لیا، ہر چیز میری دل کی دعا تمہارے خواہشات پوری ہو گئی ہے یا اللہ جی۔ میرے حاجی اسود کو میں اٹھتے بیٹھتے سوچتے بس یہی میرے دماغ میں آ رہا تھا، یا اللہ پاک میں کر سکتی ہوں، یا اللہ پاک میں کر سکتی ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا یا اللہ میری یہ بھی مدد فرما، یہ بھی مدد فرما، یہ بھی مدد فرما۔ اب بارش ہو رہی تھی نا تو پرنالے سے پانی گر رہا تھا، تو میرے بولا ہم لوگ پانی جمع کریں کلاس کے اندر، تو نا میں ابھی نا یہ جا کے نا کسی کو بولتی ہوں کہ شاید مجھے اللہ کا بندہ کوئی گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے، میں اس میں سے یہ نا سورہ کوثر پڑھ کے نا کوئی پی لوں گی، شوفتہ آنٹی نے جو مجھے بولا تھا۔ تو جو ہے نا میں گئی ہوں آہستہ 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 گھومتے گھومتے چکر لگاتے ہوئے حاجی اسود کی طرف گئی ہوں، تو میں نا گلاس میں نے نیچے کر کے نا میں لائن میں لگ گئی، لائن میں کرتے میں آگے تک پہنچ گئی، اتنا دھکم دھکی اتنی دھکم دھکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں حاجی اسود کو بھی ابھی بوسہ دے کے آئی ہوں، مجھے اتنا سکون مل رہا ہے، اتنا سکون مل رہا ہے کہ یا اللہ پاک میری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو تو نے یہاں پہ پوری نہیں کی، میری ہر خواہش تو نے پوری کر دی۔ ابھی میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ سب نے بھی اتنی دعائیں کی تھی، سیما نے بولا تھا میں بھی تم کر لو گی، میں بھی تم کر لو گی، اور سیما ناز میں نے کر لیا۔ دیکھو سیما اجاز نے مجھے بھیج دیا تھا، اجاز کرتے جاؤ تم کر لو گی، ابھی میں کر کے آئی ہوں تو اجاز یہی کہہ رہے واہ میں بھی جان تو کر کے آ گئی، میں واہ میں بھی جان تو کر کے آ گئی۔ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، اچھی خاصی ہو رہی ہے، کافی دیر سے لگی ہوئی ہے، ظہر کی نماز 11 بجے سے لگے ہوئے، اجاز کے کپڑے دیکھیں پورے گیلے کرا دیے ہیں، ویسے میرے اندر نہیں جانے دے رہی ہیں، بولا ذرا پیچھے چلتے جا کے بیٹھتے ہیں، کری نہیں بارش میں مزے لینے ہیں۔ ان کو کیا پتا بارش کا انجوائمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اب میں آ گئی ہوں، بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ ہلکی ہلکی تیز، اور ہم بیٹھے ہوئے اجاز کہہ رہے اندر چلو، میں نے کہا نہیں جانا، کپڑے اتنے زیادہ کس وجہ سے لے کے آئے ہیں، گیلے ہو جائیں گے چینج کر لیں گے، اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن پولیس والے بھی آ گئے ہیں، پولیس والے لوگوں کو اٹھانے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ میرے دل کے بہت قریب یہ ویڈیوز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے آج سے 2-3 سال پہلے، اور اس کی بہت زیادہ بہت اچھی ان چیزوں کو میں بیان نہیں کر سکتی جو میموریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج، جو ویڈیو بنا کے اور ایڈٹ کر کے اس طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہمارا عمرے کا آغاز ہوا تھا، جس میں آپ لوگوں کو نظر آیا ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ہمارا پہلا عمرہ تھا، جس دن ہمارا پہلا دن تھا مکہ میں، اس دن کی یہ پکچرز ہیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا، جو اپنے گھر بلایا، اور ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات، بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس یہ ہماری وہاں کی کچھ میموریز ہیں، مکہ کی، مدینہ کی، مسجد کچھ فجر کی نماز کے بعد ہیں، کچھ ظہر کی نماز کے بعد ہیں، کچھ اس طریقے سے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ آئے دن جو ہے نا، آئے دن نہیں تو کچھ دنوں بعد، 2-3 دن بعد، تھوڑے دنوں بعد یہ تصویریں نکال کے ضرور
میں اور اجاز بیٹھ کے نا دیکھتے بھی ہیں، اور ہر تصویر کے پیچھے ایک اسٹوری ہوتی ہے. ہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا تو ہم نے یہ تصویر کھینچی تھی، یہ ہم نماز پڑھ کر ہٹے تھے تو ہم نے کی تھی، یہ ہم مدینہ گئے تھے تو ہم نے کی تصویر کھینچی تھی. تو یہ اس طریقے کی بہت اچھی ماشاءاللہ 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 میموریز ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور شروع میں آپ لوگوں نے جیسے ویڈیوز بھی دیکھی تو ماشاءاللہ آپ کی بہن کو حجر اسود پہ بوسہ دینا نصیب ہوا تھا، اور میں نے ایک دفعہ کوشش کی، میں نے دوسری دفعہ کوشش کی. جی پلے کر دو نا، بس پلے کر دیے. مدینہ شریف میں بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. مسجد نبوی کے نظارے دیکھیں، بارش بارش فل بارش. وی آئی پی ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے اور بارش ہونا شروع ہو گئی تو میں نے کہا ویڈیو بنا لوں دکھانے کے لیے ہم سب آپ لوگوں کو. اتنی وی آئی پی بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے مدینہ شریف میں ہر طرف بارش ہی بارش، بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. فل رینی ڈے، اٹس فل رینی ڈے. شیخ تو ایسے انجوائے کر رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار بارش دیکھ رہے ہیں. عربی شیخ سارے پاگل کل پاگل ہوئے. عربی شیخ پاگل ہو رہے ہیں بارش میں، نہا رہے ہیں. اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. فل بارش فل بارش. اور اجاز حسین بھی بارش میں نہا رہے ہیں، بارش میں نہا رہے ہیں. مہوش جان اندر ہے، وہ کہہ رہی تھی میں عشاء کے ٹائم ہی نکلوں گی، نفل وفل پڑھ رہی ہوگی. میں تھوڑا سا باہر اسی لیے نکلا ہوں تو بارش ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو بارش تھوڑی سی انجوائے کر لیں. تو پھر دوبارہ مسجد تو سامنے ہی ہے، یہ دیکھیں دوبارہ مسجد میں چلے جانا ہے. اوکے گائز، اللہ حافظ.
فجر کی نماز پڑھ کے اور روزہ رسول کی زیارت کر کر آئے ہیں ہم. اور کیا نام ہے، اعجاز حسین جو ہے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ سے. صبح کا ٹائم ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے اچھی خاصی، یہاں پہ سردی لگ رہی ہے، ساکس پہنے ہوئے ہیں. اچھا لگ رہا ہے. جو اذان ہو رہی تھی وہ اذان فجر کی ہو رہی تھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم باہر آ گئے تھے، تو کبوتروں کو ہم نے دانہ وغیرہ ڈالا. اور مدینہ شریف اور مکہ کی ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی پکچرز وغیرہ، یہ جو ویڈیوز کچھ نہ کچھ میرے پاس تھیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ جبل رحمت تھی، رحمت کا جبل رحمت تھا، پہاڑ تھا، وہاں پہ ہم لوگوں نے زیارت کی. یہاں پہ میں نے نوافل پڑھے، نفل ادا کیے، اور اوپر اجاز گئے ہوئے تھے جہاں پہ اوپر ٹاپ پہ آپ کو وہ فلیگ جھنڈا سا نظر آ رہا ہے، وہاں پہ میں نے نیچے ہی نماز پڑھی تھی. اور یہ بچی ہمارے ان کی مدر ساتھ نماز پڑھی تھی، اس بچی کا نام تھا رقیہ، اور یہ ہمارے پاس بار بار آ رہی تھی، تو اس کو ہم نے گود میں لے کے اور مکہ میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے. اس مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی، تو یہ بچی ہمارے پاس آ گئی تھی، تو پھر اس کے ساتھ میں نے پکچرز وغیرہ لی. نماز کا انتظار کر رہے تھے، بھی اذان ہوئی نہیں تھی. اور ماشاءاللہ جیسے میں بتا رہی تھی، آپ کی بہن نے ایک دفعہ دو دفعہ وہ کی ہمت کی، لیکن جو ہے نا مکہ میں جتنے بھی دن میں نے شروع میں جب گزارے نا، ایک ہفتہ میں کوشش کرتی رہی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، لیکن میں نہیں کر پائی. تو میں نے وہی گھر پہ بات کی، تو میری بہن مجھے کہتی ہے نہیں میں بھی تم وہاں پہ گئی ہو، کوئی بھی حاجت اور کچھ بھی اپنے دل میں واپس لے کر نہ آنا، کوشش کرنا کہ وہیں پہ پوری کر کر آؤ. تو میرے کو میں واقعی ابھی میں جب سے اب ہم گھر پہ ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. کس طریقے سے دیا وہ تو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی، کہ میرے کو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نا بلایا گیا، اور میں اچانک بس چلے گئی. بارش ہو رہی تھی اس طریقے کا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور میں پھر مدینہ گئی. مدینہ میں نے وہاں پہ جا کے ریاض الجنہ میں اتنی دعائیں مانگی یا اللہ پاک، میں نے سب کچھ عبادات، نفل، عمرہ ماشاءاللہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حجر اسود کو میں نے بوسہ دینا ہے. میں نے وہاں مدینہ میں نا ریاض الجنہ میں بہت دعائیں مانگی اپنے لیے کہ یا اللہ اب اس کے بعد 3 دن کے لیے ہم نے دوبارہ مکہ میں جانا ہے، تو یا اللہ یہ کوئی نہ کوئی کرشمہ ہو جائے جس سے نا میں حجر اسود کو بوسہ دے سکوں. تو بس اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہوا. بارش ہو رہی تھی، اور بارش کرتے کرتے میں جو نا گلاس میں پانی جمع کر رہی تھی، پانی جمع کرتے کرتے نا خانہ کعبہ کی جو گھر ہے اس کے اوپر کے پرنالے سے نا پانی گر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلو پانی گر رہا ہے تو شاید کوئی اللہ کا بندہ اس میں پانی ڈال کے دے دے. تو سورہ کوثر 21 دفعہ پڑھ کے نا، مجھے کسی نے بتایا تھا، تو وہ پڑھے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہاں مدینہ کی مکہ کی بارش کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہے. تو وہاں بارش ہو رہی تھی، تو میں کرتے کرتے گئی ہوں، بس اسی طریقے سے دھکے ملتے کراتے میں کہاں پہنچ گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اور میں لینے پانی گئی تھی، پانی سے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا. اور نا میں 1-2 انٹیاں تھیں، تو پنجاب ٹائپ کی انٹی بوڑھی سی انٹیاں سی تھی، بس وہ نکلی ہیں، اور پیچھے سے مجھے دھکا لگا، اور میں فوراً سے حجر اسود پہ میرا منہ چلا گیا. اور میرا منہ جب گیا ہی ہے، تو میرے گلے پہ نا ایک انٹی کا نا ہاتھ تھا. تو میں نے بولا انٹی ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اوپر آپ کو پتہ ہے وہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر رکنے نہیں دیتے. تو نا میں نے بولا وہ پولیس والا تو بولے گا اس لڑکی نے اتنی دیر سے منہ اندر کیا ہوا ہے اور یہ نکال نہیں رہی. ماشاءاللہ پھر وہ انٹی کو میں نے زور سے بولا، انٹی نے ہاتھ ہٹایا، اور جو ہے نا الحمدللہ اتنا اچھا، اللہ اکبر. وہ جو ایک منظر تھا وہ جو میں سوچتی ہوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور
میرا کوئی میں نے عبایا پہنا ہوا تھا اور اسکارف لیا ہوا تھا، میرا سر سے دوپٹے بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا یہ سبب لگایا، اور جب میں کوشش کر رہی تھی تو مجھ سے یہ کیا نہیں جا رہا تھا، اور جب میں نے یہ سوچا کہ یہ جب مطلب میں سوچ کے کچھ کی تھی کہ پانی میں گلاس میں جمع کری تھی بارش کے اندر کھڑے ہو کے، اور میں چلتے چلتے آگے چلے گئی، اور اس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک معجزہ ہوا، اور جو مجھے ابھی تک میں جب یاد کرتی ہوں سوچتی ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، اور بہت زیادہ شکر اللہ کا۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا عمرے کا سفر، ہمارا وہاں رہنا کھانا پینا عبادات سب کچھ ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے بہت ایک قیمتی، جو ہماری زندگی میں ایک جو ٹائم گزرا ہے نا، وہ میں یہ بیان کر سکتی ہوں کہ یہ والا تھا۔ تو بس وہ کہتے ہیں نا، جو ایک دفعہ جو نہیں گئے ہوئے ہوتے ان کو صبر آ جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم جائیں گے، لیکن الحمدللہ ہم ہو کر آ گئے ہیں، تو یقین مانیں باقی سنا تھا جو ایک دفعہ ہو کر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بس پھر اس سے نہیں رہا جاتا، وہ کہتا ہے بس میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب شکر ہے اللہ کا کہ کرونا کی چیزیں ختم ہوئی ہیں، اور جو ہے نا اب معاملات پھر دوبارہ سے صحیح ہو گئے ہیں، اور دوبارہ سے ہم لوگ جائیں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں میرے دل کے بہت قریب ہے، بہت ٹائم سے میں نے اپنے موبائل میں لیپ ٹاپ میں اس طریقے سے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے لگا کیوں نہ میں اپنی یوٹیوب فیملی جو میری بنی ہے، میرے سبسکرائبر جو ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہ میں یہ میموری شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی دیکھیں، اور میرے ویڈیو لگانے سے شاید آپ لوگوں کی زیارت ہو جائے، آپ لوگ دیکھ لیں، دیکھتے دیکھتے دعا مانگیے گا، پوری ویڈیوز دیکھیے گا، اس کے بالکل نہیں کیجیے گا۔ اور یہ ہم مکہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اس گلی سے ہم لوگ گزر کے اپنے ہوٹل جاتے تھے، اور یہاں پہ جب فجر کی کوئی بھی یعنی کہ نماز جب ختم ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا بس بندوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے تھے، لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک میں نے نماز فجر کی جو ہے وہ کبوتر چوکی روڈ کے اوپر فجر کی نماز پڑھی تھی، کیونکہ ہم لوگ جمعے کی تھی، تو جمعے والے دن نا یہاں کے علاقے کے بھی جو دور دور سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں، ویسے تو عمرے پہ ویسے ہی رش ہوتا ہے، لیکن جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو دور دور سے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اتنا رش تھا، تو ہمیں روڈ پہ نماز پڑھنا نصیب ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے کبوتر چوک کے روڈ پہ نماز پڑھی تھی، اس کا بھی بہت اچھا ایک ایکسپیرینس تھا۔ اور اس دن آپ کی بہن کی ویڈنگ اینیورسری تھی، مدینہ میں ہم لوگوں نے اپنی شادی کی سالگرہ منائی تھی، ہم لوگوں نے KFC کھایا، اور میں نے بھی نیا ڈریس لے کے وہیں مدینہ سے لے کے پہنا تھا، اور اجاز نے بھی یہ جوبا اس کو کہتے ہیں وہاں کا ڈریس ہے سعودیہ کا، وہ بھی اجاز نے بھی وہیں سے لیا تھا، تو ہم لوگوں نے اس طریقے سے تیاری وغیرہ کی تھی، اور ہماری سب سے بیسٹ اینیورسری جو تھی وہ مدینہ میں تھی، اور مدینہ میں ہم لوگوں نے گزاری، مدینہ کی گلیوں میں گزاری، نمازیں پڑھیں، اور ریاض الجنہ کی زیارت کی، روض رسول پہ گئے، جس نے مجھے بولا ہوا تھا ہمارا سلام پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو میں نے سب کے سلام پیش کیے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت 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 مزہ آیا، بہت سکون ملا۔ مزہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، مزہ تو کا لفظ تو یوز بھی نہیں کرنا چاہیے، سکون جو وہاں جا کے ایک سکون ملا ہے نا، اس کا تو کوئی نیم و بدل ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے بولا ہم ہر جگہ ہم نے گھومنا ہے، تو ہم لوگ یہ جو خانہ کعبہ کے سب سے ٹاپ پہ جو چھت ہے نا، ہم وہاں آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ بارش ہو کے ختم ہوئی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے جیسی بارش ہوتی ہے تو پانی وانی کہاں چاہتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا جب ہم لوگوں نے یہاں سے واپسی کا سفر کرنا تھا اپنے پاکستان کراچی، تو یہ ہمارا سفر تھا، تو میں نے ان کو بولا اجاز کو، یار ہم لوگ اوپر ابھی تک ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، اوپر ہم لوگ نہیں گئے، اجاز کہتے چلو عشاء کی نماز ہم نا اوپر سب سے زیادہ اوپر چھت پہ پڑھیں گے، ورنہ مجھے مزہ تو بالکل خانہ کعبہ کا جو برآمدہ ہے نا صحن، مجھے نماز پڑھنے کا یہیں پہ مزہ آتا تھا، میں کہتی تھی یہیں پہ پڑھے، بلکہ میں تو اجاز کو یہ بھی کہتی تھی یار آدمی آگے آدمیوں کی صفیں آگے بنتی ہیں پھر عورتوں کی بنتی ہیں، تو میں نے بولا میرا دل چاہتا ہے میں سب سے آگے جا کے نا نماز پڑھوں، خانہ کعبہ کو دیکھ کے نماز پڑھوں، بہت سکون ملے مجھے۔ تو پھر ہم لوگوں نے ایک دن جو نماز تھی ہم نے عشاء کی نماز جو تھی یہ چھت پہ پڑھی تھی، ٹاپ پہ، وہاں پہ بارش وارش ہوئی ہوئی تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ماشاءاللہ، بہت 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 مزہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اصل میں دن کے ٹائم تھوڑی سی گرمی ہوتی تھی تو لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے جو عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جو زیادہ تر لوگ تھے وہ دن کے ٹائم نکل جاتے تھے، لیکن رات کے ٹائم پوری رات بہت زیادہ روشن ہوتی تھی، اور یہاں پہ نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے،
رات ہو تو ایسا لگتا ہے دن ہے تو دن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر وقت رونق لگی رہتی ہے، ہر وقت رونق لگی رہتی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ذمہ داریاں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے، تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. کیونکہ جیسے ہم ینگ ایج میں گئے ہیں نا، تو الحمدللہ ہم نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے نا کیا ہے. نمازیں بھی پڑھی ہیں، عبادات بھی کیے ہیں، نوافل بھی پڑھے ہیں، اور عمرے بھی اتنے کیے ہیں. طواف، عمرے کے علاوہ بھی طواف وغیرہ بھی ہم لوگ کرتے رہتے تھے. اور ماشاءاللہ 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 انسان ینگ ہونا تو وہ انسان کو وہ کسی کا آسرا نہیں ہوتا، تو انسان بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے کرتا ہے. الحمدللہ. بس آپ لوگ اب ویڈیو دیکھیں، ساتھ ساتھ کچھ میں نے بتانا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی. اور اس ویڈیو کا تو لائک کرنا بنتا ہے آپ لوگوں کو. جس نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ضرور ضرور پلیز لائک آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ یہ میرے دل کے بہت قریب ویڈیوز تھیں جو میں نے اپنے پاس اپنی میموریز رکھی ہوئی تھی، جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کروں نہ کروں، لیکن میں نے بولا نہیں، میری ایک یوٹیوب کی فیملی بن رہی ہے آہستہ آہستہ الحمدللہ، تو میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے. اور تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ ضرور کرنا ہے، ویڈیو اور آگے سے آگے شیئر بھی کرنا ہے. ویڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے. Bye bye. یہ کچھ پکچرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ جس دن میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ جس دن بارش ہوئی تھی اور ہم لوگ خانہ کعبہ کے اوپر ٹاپ پہ جا کے ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی تھی، یہ اس دن کی پکچرز وغیرہ ہم لوگوں نے لی ہوئی ہے. وہ پیچھے کلاک ٹاور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہم لوگ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ کے ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے پہلا عمرہ ہم لوگوں نے الحمدللہ جب ادا کیا تھا، تو یہ اس کے بعد کی ہماری پکچرز تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے پتہ نہیں مغرب کیا عشاء کی نماز پڑھی تھی، اس ٹائم ہم پڑھ کے ہٹے تھے. اور اس طریقے سے ٹائم یہاں پہ آب زمزم بھی نا ماشاءاللہ پینے میں بہت بہت مزہ آتا ہے. ہم لوگ تو یہاں پہ جب ہوٹل یہاں پہ آتے تھے نا تو بوٹلز وغیرہ اپنے ساتھ لے آتے تھے. زیادہ تر لوگ یہی کرتے تھے، بوٹلز وغیرہ لے آتے تھے اور جاتے ہوئے جو ہے نا بوٹلز لے جاتے تھے. کیونکہ ہماری تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم جب ہوٹل میں بھی ہیں تو ہم نے جب بھی پانی پینا ہے تو ہم آب زمزم کا ہی پئیں. تو جب یہاں پہ ہوتے تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت پانی مل رہا ہوتا ہے، کولرز وغیرہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ کولر لگے ہوئے ہیں. تو لیکن جب ہم ہوٹل پہ جاتے تھے تو ہم لوگ اپنے ساتھ بوٹلز جو ہے نا بھر کے لے جاتے تھے. اور جب صبح ہم لوگ فجر کے ٹائم نہیں، ہم لوگ تہجد کے ٹائم آتے تھے، تقریباً 2:30 بجے ہم لوگ آ جاتے تھے. تہجد کی نماز ہوتی تھی. اور آپ کو میں بتاؤں مجھے دیکھو، جیسے اگر میرے جیسا کوئی پہلی دفعہ جائے تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں جب گئی ہوں، مجھے یہاں پہ جیسے تہجد کی اذان نہیں ہوتی، تہجد کی نماز نہیں ہوتی. لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا. جب میں مکہ میں گئی ہوں تو نماز اذان ہوئی ہے تو مجھے لگا کہ یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. لیکن پھر جب تھوڑی دیر بعد دوبارہ اذان ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ دوبارہ اذان کیوں ہو رہی ہے. تو پھر میرے ساتھ وہ ایک انٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا یہ پہلے جو اذان ہوئی تھی وہ تہجد کی اذان ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے فجر کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا. اور وہاں یہاں پہ ہر اذان کے بعد اذان کے بعد جیسے نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد
کیا نام ہے نماز جو وہ کیا نام ہے جنازہ بھی ہر کسی کا پتہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں زیادہ تر جنازے وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھایا جاتا تھا جو صرف آدمی پڑھتے تھے۔ اور اس طریقے سے مدینہ کا سفر بھی بہت اچھا تھا۔ یہ کھجوروں والے باغ ہم لوگ گئے ہوئے تھے، کھجوروں والے باغ میں گئے تھے اور وہاں سے ہم لوگوں نے کھجوریں لے کے کھائی تھیں، لی تھیں، اجوا کھجوریں لی تھیں، بہت مزہ آیا تھا الحمدللہ۔ اور یہاں سے میں نے نا انجیر لی تھی، انجیر اتنی مزے کی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ پاکستان میں ہم نے وہ سوکھی والی انجیر دیکھی ہے، لیکن یہاں سے میں نے انجیر لی تھی، وہ بالکل وائٹ کلر کی تھی، آف وائٹ کلر کی، اور اتنی موٹی موٹی سی تھی کہ اس کے دانے اتنے مزے کے تھے بیچ میں سے، اور اچھی خاصی مہنگی بھی، بلکہ کتنے ریالوں کی ملی تھی۔ تو لیکن نا وہ بڑے مزے کا، ایسا لگا تھا پتہ نہیں کیا کھا رہے، تو میں نے وہ لیا تھا تو بہت مزہ آیا تھا۔ پھر اجاز کو میں نے بولا یار لوگ کہتے ہیں کہ نا، ایسی میں نے بولا، حالانکہ بعد میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ان کو بولا تھا کہ یار کیا نام ہے نا، جب جہاں عمرے پہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی سونے کی چیز چھوٹی سے چھوٹی نا لے کے ضرور آنی چاہیے مدینہ سے۔ تو اجاز نے مجھے، پھر ہماری اینیورسری بھی تھی مدینہ میں، ہم لوگوں نے مدینہ میں اینیورسری اپنی منائی تھی اور نماز وغیرہ پڑھی، اور پھر ہم لوگوں نے ڈنر وغیرہ کیا، بیٹھے کیا کافی ٹائم تک ہم لوگوں نے نا، بہت مزہ، بہت یعنی کہ بہت اچھا دن گزرا تھا ہمارا۔ اور اچھا کیوں نہیں گزرے گا، مدینہ میں شادی کی سالگرہ اپنی سیلیبریٹ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ KFC وغیرہ ہم نے لے کے کھایا، اور اب روڈ پہ اسی طریقے سے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے کھایا، بہت مزہ آیا تھا۔ اور یہ زیارتیں وغیرہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھیں، ہم لوگ زیارت پہ جب گئے ہوئے تھے تو یہ ساتھ ساتھ وہاں پہ میں نے پکچرز لی تھیں، ہماری بس تھی، اور بس کا سفر زبردست۔ اور میں یہ کہتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں پرائیویٹ گاڑیوں میں، کہتی ہوں پرائیویٹ گاڑی سے زیادہ بس میں مزہ آتا ہے، کیونکہ بس میں ہمارے جیسے ہی سب لوگ ہوتے ہیں، اور بسیں کوئی نارمل بسیں نہیں ہوتی، اچھی خاصی VIP بسیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سیٹس ہوتی ہیں اور بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں، اور سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، سب ایک ہی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا سپورٹ بھی ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمارے لیے دعائیں بھی کریں، اور ویڈیو دیکھیں اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ لوگ بھی کہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو بھی جانا نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ بلکہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، بس ہماری یہی ہے، جس کی دل میں جو چاہت ہے جانے کی اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ضرور اپنے گھر بلائے۔ یہ اینیورسری والے دن ہے، یہ میں نے وہاں سے جوبہ لیا تھا جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ اس دن میں تھوڑا سا تیار ہوئی تھی، ویسے تو آپ کو پتہ ہے تیار وغیرہ اتنا نہیں ہوتے، لیکن میں جو ہوں نا، جس دن اینیورسری تھی اس دن تھوڑا اچھا سا ریڈی ہو گئی تھی۔ جی یہ اینیورسری والے دن کا ہے، اجاز نے بھی نیا ڈریس پہنا تھا، میں نے بھی نیا جوبہ پہنا تھا، دونوں نے پہنے جوبہ ہی تھے۔ وہاں پہ سب جوبہ ہی بولتے ہیں، پتہ نہیں جوبہ ہی کہتے ہیں، لیکن ہم نے جو سنا تھا وہ جوبہ ہی تھا۔ یہ ہم وہاں مال تھا مدینہ میں، ہم لوگوں کو تقریباً ظہر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ اس مال میں آ گئے تھے، اور عصر کی نماز تک ہم اس مال میں گھومتے رہے تھے، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم دوبارہ مدینہ میں ماشاءاللہ چلے گئے تھے۔ اور میں تو ایک ریاض الجنہ میں زیارت ہوتی تھی نا، ایک فجر کی نماز کے بعد کرتے تھے، ایک ظہر کی نماز کے بعد نہیں کرتے تھے، ایک ظہر کی نماز کے بعد کرتے تھے، ایک مغرب کی نماز کے بعد کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ وہ جب نماز ہو جاتی تھی اس کے بعد وہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھنا ہوتا تھا، بیٹھنے کے بعد پھر وہ دروازہ کھلتا تھا جب ہم لوگ روضہ رسول پہ جاتے تھے زیارت کے لیے، ریاض الجنہ میں جاتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو 2 نفل پڑھنا نصیب ہوتے ہیں، 3 نفل پڑھنے، 4 نفل، اس طریقے سے، جیسے 2 2 4 6 اس طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بہن نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 202 دفعہ ریاض الجنہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نفل ادا کیے، کیونکہ میں ایک ٹائم بھی چھوڑتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک ٹائم بھی چھوڑتی نہیں تھی، میں فجر کے بعد بھی ضرور جاتی تھی، ظہر کے بعد بھی ضرور جاتی تھی، اور اس کے بعد میں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، جس دن ہماری اینیورسری تھی اس دن رات میں اجاز 12 بجے گئے تھے، ان کو کیک نہیں ملا تھا، تو یہ پھر رات میں 12 بجے جب ہماری اینیورسری شروع ہوئی تھی تو اجاز 12 بجے جو ہے نا وہ لے کر آئے تھے، آئس کریم لے کر آئے تھے، جو ہم نے ہوٹل کے روم میں بیٹھ کے کھائی تھی ماشاءاللہ۔ اور میں آپ کو کیا بتا رہی تھی، جی میں آپ کو ریاض الجنہ کی بتا رہی تھی کہ میں جو ہوں ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی، فجر کی،
مغرب کی عشاء کی ہر نماز کے بعد جاتی تھی، اور وہاں پہ جب گیٹ ہوتا تھا وہ بند ہوتے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے میں نے سورہ مریم بہت زیادہ پڑھی ہے، سورہ مریم بہت پڑھتی تھی، نفل ادا کرتی تھی، سورہ یاسین، قرآن پاک کی تلاوت، وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہاں گزر جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور جتنے ٹائم پہ آپ لوگ اپنی عبادات کر رہے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نفل ادا کر رہے ہیں، حاجت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ہی ٹائم ہو جاتا تھا اور وہ دروازہ کھول دیتے تھے اور سب بھاگے بھاگے جو ہے نا روضہ رسول کے وہاں زیارت کرنے سے چلے جاتے تھے، ریاض الجنہ۔ اور ایک دفعہ تو سچ میں ایسا ہوا تھا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا تھا کہ میں سب سے آگے تھی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا اور میں جیسی وہاں پہ آرام سے چلنے والا ہے ہی نہیں، جو آرام سے چلتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو تھوڑا سا تیز چلنا پڑتا ہے، تھوڑا سا بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دفعہ تو ایسا ہوا، تقریباً مغرب کا ٹائم تھا یا عشاء کا ٹائم تھا، مجھے یہ کنفرم نہیں ہو رہا، عشاء کا ٹائم تھا شاید۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے انہوں نے گیٹ کھولا، اور گیٹ کھولنے کے بعد فوراً میں سب سے آگے تھی۔ سچ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حاضری میری وہاں پہ کروانی ہے۔ تو میں بھاگی گئی سب سے پہلے روضہ رسول پہ، اور ریاض الجنہ میں اتنا رش ہوتا ہے، یقین مانو وہ جگہ کبھی بھی کسی نے خالی نہیں دیکھی ہوگی، کہ بالکل جو گرین کلر کے کارپیٹس ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں وہاں سب سے آگے گئی ہوں، بھاگ کر گئی ہوں، تو میں نے الحمدللہ وہ نظارہ دیکھا ہے کہ جس میں ریاض الجنہ کے جو کارپیٹس ہیں وہ بالکل خالی ہیں، وہاں پہ بھی کوئی لیڈیز نہیں تھی، اور سب سے پہلے پہلی صف میں مجھے وہ نصیب ہوئی ہے، اور وہاں پہ جا کے میں بس پہلے سجدے میں گر گئی ہوں۔ 5 منٹ 10 منٹ میں نے نفل ادا کیے بغیر میں سجدے میں جا کے گری رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے وہاں پہ نفل ادا کرنا شروع کیے ہیں۔ اور جب میں اجاز کو آ کے بتاتی تھی کہ میں نے یار آج میں نے اتنے نفل بھی پڑھے ہیں، ہر نماز کے بعد تو میں تقریباً جاتی تھی، جب دروازہ یہ لوگ کھولتے تھے میں ہر نماز میں، جتنے دن بھی مدینہ میں رہی ہوں نا، لازمی میں گئی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں لازمی آپ لوگ جائیں۔ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن انتظار نہیں کریں گے تو ہم گئے کس لیے ہیں؟ ہم تو گئے اس لیے ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ، یہ ایئرپورٹ ہے، لا واپسی کا ہمارا سفر تھا، تو ہم ایئرپورٹ کے لیے واپس جا رہے ہیں، وہاں کی ویڈیو ہے، پتہ نہیں مسقط ایئرپورٹ کی ہے شاید۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا، پھر میں نے اجاز کو بتایا یار میں نے اتنے نفل ماشاءاللہ پڑھ لیے کر لیے، تو اجاز نے پھر مجھے یہ سمجھایا، دیکھو کسی کو وہاں پہ نفل، کسی کو اپنی جگہ دینا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو پھر میں نے کیا کرنا، میں نے تقریباً پھر میں نے جب بھی جایا کرنا، میں نے 5 پڑھنے، 6 پڑھنے، 10 پڑھنے، اور پھر میں نے واپس آ جایا کرنا۔ میں اس طریقے سے نا واپس آ جاتی تھی، اور یا کسی اور کو جگہ دے دیتی تھی۔ تو پھر میں نے اللہ سے دعا کر کے میں یہ کہتی تھی کہ اللہ، کہ نا میں اللہ کی رضا کے لیے نا اپنی جگہ کسی اور بندے کو دے دیتی تھی، کہ میری جگہ وہ نفل ادا کر لیں اور ان کا ثواب مجھے بھی ملے۔ یہ واپسی کا سفر جب ہم لوگ عمرہ کر کے الحمدللہ آئے تھے، تو یہ کراچی ایئرپورٹ کی پکچرز وغیرہ ہیں، سارے فیملی ممبرز ہم لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور میری چھوٹی بہن کی برتھ ڈے بھی تھی اس دن، سیرش کی چھوٹی بہن کی برتھ ڈے تھی، اور میرے لیے گجرے، پھول، ہار، سب لے کر آئے ہوئے تھے، تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ الحمدللہ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر بلائے، سب کو اپنے گھر بلائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے دل سے بنائی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔